اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح رات کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام کو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا سامنا کرنا پڑا۔ پیٹرول 13.80 اور 13.18 ڈیزل کی قیمت کو بڑھایا گیا۔ یہ وہ تکلیف ہے جو کہ آج پاکستان پورا جو ہے وہ اس میں گزر رہا ہے۔ جب کمی آنی ہوتی ہے تو 1.97 اور 1 سمتھنگ کی کمی ہوتی ہے، لیکن جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ 10 روپے سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے، جو کہ تکلیف دہ ہے۔ بہرحال پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام تر چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ جب جنگ تھمی تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایک بڑی کمی جو ہے ہوگی، جس طرح بڑا اضافہ ہوا تھا، لیکن وہ بڑی کمی کا منتظر رہا پورا کا پورا پاکستان، لیکن جب زیادہ ہوا تو اب پوری کی پوری عوام جو ہے وہ اس سے نپٹے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ہمارے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا ہے دوبارہ، جس کا مقصد پاکستان سے وہ گند صاف کرنا ہے جس گند کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو بدامنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلوچستان کے اندر یہ کارروائیاں شروع کی گئیں اور اس کارروائی کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس تمام تر جو تکلیف دینے والے مادے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ پاکستان کی اس حدود سے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ رہتے یہاں پہ ہیں، کھاتے یہاں پہ ہیں اور گھومتے پھرتے یہاں پہ ہیں، اور تکلیف جب دینی ہوتی ہے تو وہ پھر یہیں پر دیتے ہیں۔ ابھی ایک حالیہ بلوچستان کے اندر ایکٹیویٹی ہوئی جس کے اندر پاکستان کی عوام کو ایک دفعہ پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پاکستان سیکیورٹی فورسز نے، اور جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اقدامات کرتے ہیں، انہوں نے ٹھوس ایک اقدام کیا اور اب 50 سے زائد جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اطلاعات ہیں ISPR سے جو ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 مزید جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ یوں ان کی تعداد تقریباً 56 تک جا پہنچی ہے، اور اس تمام تر کارروائی کا جو آپریشن ہے اس کا نام رکھا گیا ہے شبان۔ شبان ایک ایسا لفظ ہے، ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی آپریشن شروع کرتے ہیں تو ایک قرآن مجید کی اس میں سے آیات میں سے ایک لفظ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا بھرپور مظاہرہ کیا جاتا ہے طاقت کا، اور سیکیورٹی فورسز نے پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان وہ جاری ہے۔ کارروائی کے دوران کئی خارجی جو ہے جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 56 ہو گئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے آپریشن شبان کے دوران پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنایا۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 88 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے۔ یہ بات ہمارے لیے قابل اطمینان ہے، اس سے ہمیں تھوڑا سا مطمئن ہوتے ہیں کہ کس طرح پاکستان سیکیورٹی فورسز جو مسلسل اس تمام تر دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قابل ستائش ہے یہ بات، اور ہم اپنے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں ان کی زندگی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور بطور عوام ہم ایک مسلسل جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اپنے پاکستان سیکیورٹی فورسز کو کہ وہ مستحکم ہو کر آپریشن جاری رکھیں اور اس تمام تر صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت بروئے کار لائیں، تاکہ اس تمام تر صورتحال کو واضح کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر، جو کہ دفاعی امور پر ایک سمجھ لیں کہ بقلم خود ایک بڑے اسکالر ہیں، اور اس تمام تر صورتحال سے وہ نپٹ بھی چکے ہیں کئی دفعہ، اور متعدد بار انہوں نے جو بات کی وہ ایسے ہی ثابت ہوئی جس طرح وہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد عملی طور پر ہم اس کو مسلسل مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم غفاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ بڑے دنوں بعد آج میں نے پروگرام کیا، اور اس کے اندر سب سے پہلے آپ میرے مہمان ہیں، کیونکہ آپ میرے مہمان خاص ہوتے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات عوام کی وہ بات ہوتی ہے، سمجھنے والی بات ہوتی ہے جس کو شاید کوئی سمجھا پائے۔ تو بریگیڈیئر صاحب، اب ہم نے آپریشن شبان شروع کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے جو دور رست نتائج ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آپریشن شبان جو ابھی شروع ہوا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مگر کہتے ہیں دیر آیا درست آیا۔
بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے مجموعی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2025 میں بھارت کو پاکستان نے شکست دی. اس کا جو آپریشن تھا پاکستان کے خلاف، ہماری ہوائی فوج، باقی بھی پاکستان کی مسلح فوج، ہمارا میڈیا اور ہمارے لوگ، انہوں نے ایک دیوار کے طور پہ، قوم کے طور پہ ابھر کے بھارت کو بتا دیا کہ پاکستان کین ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ مور دین دیٹ. اس کے بعد وہاں سے لے کے میں لمبی پوری ایک ایونٹ کا نہیں بتاتا، لیکن اس سال 26 میں پاکستان نے جو ایران یو ایس MOU کرایا اور پیس کی ایفرٹس کی، امن کی، اور ابھی تک جاری ہیں، اگرچہ امریکہ اور ایران کی جنگ کے سلسلے میں، امن کے سلسلے میں کبھی لڑائی ہوتی ہے، کبھی بات ہوتی ہے. بہرحال پاکستان ایز اے سول میڈیٹر اپنا کردار اور کام کر رہا ہے، وچ از سپورٹڈ بائی دی ہول ورلڈ. پوری دنیا اس میں پاکستان کے ساتھ ہے. تو یہ سارا کچھ آپ پس منظر دیکھتے ہوئے، یہ میں نے اس لیے ایک سال کا پچھلا جو بتایا ہے جس میں پاکستان کا جو لیول آیا ہے، تو وہ یہی دکھانا چاہتے ہیں دنیا. ان بھارت کی بات کر رہا ہوں اور اس کے افغانستان میں پراکسیز کی بات کر رہا ہوں ان کی، کہ یہ تو بھئی ابھرتی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر یہ تو خود ڈیسٹیبلائزڈ ہے، اس کا تو یہ ٹکڑا ہو جائے گا، اس کا تو وہ خراب ہو جائے گا. یعنی بلوچستان میں جو اٹیک ریسنٹلی ہوا ہے اسی کی کڑی ہے. اور افغانستان اس سے پہلے کشمیر کے اندر بھی، KPK کے اندر بھی، یعنی ہمارے تمام ویسٹرن بارڈر کو وہ کرنا چاہتے ہیں. گوادر کو بلاک کرنا، CPEC کو روکنا، چائنا سے کاٹنا، یہ سارے اس کے مختلف اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کے جو ہدف ہیں اس سے. لیکن اب جو لیٹسٹ ایونٹ ہوا ہے بلوچستان میں دہشت گردی کے جس طرح حملے ہوئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا علاج بڑا کلیئر ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگلے دن بھی کسی نے پوچھا کیا علاج ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے. جس طرح ابھی آپریشن کر رہے ہیں، پہلے تو آپریشن کریں نا. اور یہ آپریشن کا مطلب ہے، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ 50 دہشت گرد یا 60 دہشت گرد یہ مارے گئے، تو اس کو آپ صرف 1000 سے ضرب دے دیں. مطلب 50 نہ کہیں، 50,000 کہیں یا 60,000. یہ مقصد نہیں ہے، کوئی فگر کا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گرد کو بچنا ہی نہیں چاہیے. آفٹر آل اگر وہ بلوچستان میں ہیں تو کہیں نہ کہیں تو مل جائیں گے نا، چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں میں، غاروں میں، تو انہوں نے بھی تو نکلنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے. بریگیڈیئر صاحب، مجھے یاد ہے جب آپریشن ضرب للحق شروع ہوا تھا، اس سے 2 دن پہلے آپ نے میرے پروگرام میں بولا تھا کہ کاروائی اندر گھس کے کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہم نے الحمدللہ کاروائی کی اور اس کے بڑے زبردست نتائج ملے. کافی ٹائم ہمارا گزر گیا امن کے ہاتھوں. اب یہ جو کاروائی ہے، یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے شروع ہو جانی چاہیے. بہرحال اس کو شروع کر دیا گیا ہے. اب اس کا جو انجام ہے وہ کتنا ایک ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا؟ اس کا انجام ہونا ہی نہیں چاہیے جب تک آپ جس کو کہتے ہیں سینیٹائز، آپ پورا باقی علاقے بھی، یہ سندھ، بلوچستان، پنجاب کے علاقے بھی، لیکن بلوچستان میں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے یہاں پتا ہے، آپ کو بھی کچھ آئیڈیا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں چاند پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی چاند میں نہیں، بلوچستان کے اندر مختلف حصوں میں چھپے جو ہے ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. خالی لوگ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اسلحہ بھی ہوتا ہے، کمک بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے نا. اس کے انفارمرز ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، لاجسٹکس ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا یہ جو آپ نے کہا نا، اس کا اثر سب سے پہلے ود ان بلوچستان کمپلیٹ سینیٹائزیشن. میں نے کہا نا، اس لیے میں نے کہا 50 ہیں یا 50,000 ہیں، اتنے تو نہیں ہے. میں تو مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. صرف اس کو نمبر کو چھوڑ دیں آپ نے اس کو ہول سیل ایلیمنیٹ کر دینا ہے. ود ان پہلے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ تاکہ ادھر سے وہ جو بچے کچے ہوں گے وہ پھر بھاگیں گے نا. کہاں جائیں گے؟ ایران کا بارڈر کراس کریں گے. آپ نقشہ دیکھیں نا، سمندر ہے وہاں، پاکستان کی بیری ہے اور سمندر ہے، ادھر تو نہیں جا سکیں گے نا. تو بیسکلی بھاگیں گے ایران میں، اور زیادہ تر اگر بچ جائیں گے کچھ، اگر بچ گئے اور افغانستان جائیں گے. تو ظاہر ہے آپ کے پاس ابھی یہ سارا کچھ موجود ہے، ڈرونز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، اللہ کا فضل ہے. اور آپ کے ساتھ دوست ممالک بھی ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے لیں مدد. اس کے بعد آپ آپریشن کو اکراس دی بارڈر لے کے جائیں، چاہے ایران میں جانا پڑے، چاہے افغانستان میں جانا پڑے، چاہے چاند میں جانا پڑے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. میں حکومت کو، اسٹیٹ کو اوپنلی کہتا ہوں، میں دبے لفظوں میں کوئی بات نہیں کرتا. اللہ کے فضل پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ آپ کا ہمارا اس میں نہیں ہے، پاکستان. تو بات یہ ہے، آپ کلیئر کریں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کرے گا وہ کہیں جہاں مرضی ہو، جہاں مرضی چلا جائے، آپ اس پر سو کریں، اس کو ایلیمنیٹ کریں. میں آپ کو ذاتی مثال دیتا ہوں. میں ترکی میں اسٹاف کورس کر رہا تھا، آرمی کا اسٹاف کورس استنبول میں. جب کوئٹہ کا اسٹاف کورس کرنے کے بعد وہ کر رہا تھا. اس زمانے میں، پرانی بات ہے، آج سے کئی سال پرانی، تو وہاں دہشت گرد جو کرد کے تھے، کردستان دیکھے نا، عراق کا بارڈر لگتا ہے سیریا کا، ادھر سے آتے تھے استنبول تک میں وہ واردات کرتے تھے. ادھر تو ترک ان کو مارتے تھے یا وہ کلیئر کرتے تھے. اس کے بعد وہ آپریشن سیریا میں کرتے تھے، عراق میں کرتے، مطلب اکراس دی بارڈر جا کے کرتے تھے. اور آج آپ کو پتا ہونا چاہیے جا کے انہوں نے بالکل ختم کر دیا یہ ساری، بلکہ وہ موومنٹ جو تھی، وہ جو اس کو ٹیررسٹ موومنٹ، انہوں نے سرنڈر ہی کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ریاست ایک ڈیسیژن لیتی ہے اور
पूरी कौम इसमें समझें, इसमें पूरी कौम साथ है। ये फौज का ऑपरेशन नहीं है या एफसी का या पुलिस का, Yes. दिस नेशनल ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बका की जंग है, क्योंकि भारत इस महाज से उधर से मशरक से नहीं कर सक रहा, तो मगरब से करार है। काबुल की रजीम उसके साथ मिली हुई है बहुत हद तक, कुछ और लोग भी अनासर भी होंगे इसके अंदर जिनके, बहरहाल आपने सबसे पहले उनसे लड़ना है या उनको खत्म करना है जो लड़ रहे हैं। जो दूसरे उनका इलाज भी है, आपके पास बहुत इलाज है, दवाई है आपके पास, काफी सारी दवाई है आपके पास, तो इस्तेमाल करें दवाइयों को। पूरा अपने मेडिकल स्टोर रखा हुआ है, प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट। यस, वही ना, इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए वो यूज कर लें। तो ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात की है इसमें बिल्कुल सदाकत है कि ये ऑपरेशन बाकायदा तौर पे वजीर आज़म पाकिस्तान बलोचिस्तान गए और वहां पर जाकर इन्होंने ये बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए अहकाम जारी किए। तो ऑब्वियसली इसमें हुकूमत का तो पूरा किरदार है। तो ये जो आपने तो जैसे ना सिर्फ वहां पे बाकायदा तौर पे अमली काम किया हुआ है, वहां पे जब आप बता रहे हैं कि मैं क्वेटा में था, तो वहां पे आपने ये देखा होगा कि इनकी सिर्फ और सिर्फ शक्लें जो हैं वो मिलती जुलती होने की वजह से लैंग्वेज का इनको फायदा है और सहूलतकारों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी वजह से कोई अगर मेरी बंदा जो है वो घुसे और उसके बाद वो यहाँ पे खराबी करे। हमेशा हम लोग करते हैं कि उनके ऊपर हम इकदाम करते हैं, लेकिन सहूलतकार जिसने उनको फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पे रहने की, उसके साथ क्या करना चाहिए ब्रिगेडियर साहब? गफ्फारी साहब, आपने असल सवाल तो अभी पूछा है, ये मैंने अगले दिन भी किसी और चैनल पे या किसी और मकाम पे सेमिनार पे भी कहा। ये जो है ना मसला, ये हमारी हुकूमत की कमजोरी है। इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा जो हमारी हुकूमतें आती रही हैं पहले। देखे बहुत सारे सहूलतकार तो जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं, आपके पास भी सारी खबरें हैं, पाकिस्तान का NIC लेके शनाख्ती कार्ड लेके बैठे हुए हैं, बहुत से मिले हुए हैं। तो आप आज ही अव्वल तो कानून मौजूद है इसके लिए, कोई ऐसी नई कानून की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर आपको जरूरत है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको जरूरत है, आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, एंटी टेररिस्ट लॉ आज शाम को बना दें, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, अगले दिन भी मैंने कहा वो जारी कर दें, ये इसको कानून कर दें, पहले भी मौजूद है बट आप री एनफोर्स कर दें, उसको तकवीत दे दें कि जो भी बेटर एड फैसिलिटेटर किसी फॉर्म में भी किसी तरीके से भी दहशत गर्दों का सहूलतकार, मददगार, इवन हमदर्दी रखने वाला है, उसको वही सजा मिलेगी जो दहशत गर्दी की। और दहशत गर्दी की सजा एक ही होती है, दूसरी होती नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। आप जाके करें ना दहशत गर्दी, ईरान में करके दिखाएं जरा मुझे, तुर्की में करके दिखाएं, जाएं चाइना में करें दहशत गर्दी। आप ये कोई सवाल नहीं पूछता। UAE में सोच के तो दिखाएं दहशत गर्दी, कहीं UAE में बैठ के ना आप जस्ट एक डिस्कशन कर लें, वो आपको अगले उठा जाएंगे आधे घंटे में। मैं आपको ये कह रहा हूँ गफारी साहब, बहुत अच्छी कमाल के सवाल पूछे आपने, आपकी चैनल भी और आप खुद बहुत काबिल हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका ये सवाल हमारा मीडिया क्यों नहीं पूछता? वैसे सारे पूछते हैं, मीडिया पूछे ना, मैं तो पूछता हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये इन मुल्कों में क्यों नहीं दहशत गर्दी हो रही? क्या वहाँ मसाइल नहीं है? क्या वहाँ असला नहीं मिल सकता? क्या वहाँ बाहर दूसरी ताकतें नहीं कर सकती? भाई वहाँ की हुकूमतें जो है ना वो हिलने नहीं देती। आप करके तो देखें ना, आप जरा कोशिश तो करें, वहाँ पर दो जुमले बोले तो उठा के ले जाएंगे वो बोलने पे और गायब करा देंगे आपको। आप क्या बातें करते हैं? यहाँ आते हैं, मासूम लोगों को मार गए, पुलिस को मार गए, आर्मी पे हमला कर गए। ये आपकी कमजोरी है, ये रियासत की कमजोरी है, ये हमारी हुकूमत की कमजोरी है। और इसकी नहीं बात कर रहा है, ये पिछले 40 साल से चल रही है, 50 साल से। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। मैंने आपको कहा अंग्रेजी है, दिस शुड हैव बीन डन यस्टरडे, ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। और इस पे हमारी पूरी कौम देखे ना, पूरी कौम यूनाइटेड है। कुछ बात होती है जिसपे कोई बहस होती है या कोई डिफरेंस होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें तो कौम को फायदा है ना ब्रिगेडियर साहब, आप कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर रहे हैं ना। अब मैं 2018 में गया था बलोचिस्तान, वहां पे क्वेटा में रहा तकरीबन 17-18 साल। यकीन करें, लिटरली मैंने वो बंदे देखे जो यहाँ से मेडिसिन खरीद रहे हैं पाकिस्तानी कार्ड के ऊपर, और वो शाम को बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं अफगानिस्तान के कार्ड के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं, ये हम खुद अपनी आंखों से देखते रहे, बीइंग अ सिविलियन, एक आम से बंदे के तौर पे। तो वो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको नहीं पता चलता कि ये जो बंदा सुबह यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ था, ये अफगानी था, और इसने जो दवाइयां लेके गया, ये भी अफगानिस्तान लेके जानी है इसने। तो ये चीजें कैसे इसका हल होगा ब्रिगेडियर साहब? इसका हल होगा, देखिए बात सुने, इसका हल होगा, आप इसको कौम का मसला बनाएं। आप तो उसको देखे ना, हमारा मसला ये है कि हमारी जो जंग है ना, हमने अब आप सुने ना, कुछ दहशतगर्दी की जंग में तो सारी कौम की जंग है ना, किसी खाली फौज की या FC की या पुलिस की या खाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या खाली फेडरल गवर्नमेंट की या खाली मीडिया की तो नहीं है, सारे सब की जंग है ना। आपकी भी है, हमारी भी है, हर पाकिस्तानी की जंग है, क्योंकि दहशतगर्द तो हर एक के लिए थ्रेट है ना। बलूचिस्तान में हो रहा है, सारे पाकिस्तान के लिए। आप हमें सबसे पहले अपनी ज़हनियत बदलनी पड़ेगी पाकिस्तानियों की। मैं एज ए पाकिस्तानी पैट्रियट नेशनलिस्ट हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आप कहते हैं कि पैसे IMF के पास चले जाओ,
جیسے وہ فلانا سیکورٹی ہے کوئی اور دے دے. اور بھائی خود ہمارے پاس وسائل ہیں, ہماری دنیا کی بہترین فوج ہے, ہماری سیکورٹی فورسز اچھے ہیں, اسی پولیس کو جب آپ تیار کرتے ہیں یہ بہت اعلیٰ پولیس ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں کئی واقعات, ٹھیک ہے اوور آل A1 ہے. ہمارے لوگ سب سے زیادہ ریزیلینٹ نیشن ہے. جناب قوم کو موبلائز کریں, پوری قوم کو, کہ یہ جنگ ہم نے ایسے جیتنی ہے جیسے ہم نے بھارت کے خلاف 2005 میں قوم اکٹھی ہو گئی تھی, انڈیا کے جہاز گرائے پاکستان ایئر فورس نے, پوری قوم ایک تھی. اس کو اس طرح لیا ہی نہیں جاتا نا, اس کو آپ ایک وار کے طور پہ لیں, اس کو آپریشن, اس کو سول کا معاملہ, اس کو فوج کا معاملہ, اس کا معاملہ, اس کا معاملہ نہ سمجھیں. اس کو جس طرح اوکے میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں, آپ کی ایک اور جنگ بھی آ رہی ہے, ابھی آج کا سبجیکٹ نہیں مگر ایک آئیڈیا دینے کے لیے. اس کا نام ہے پانی کی جنگ. بھارت آپ کا پانی بند کر رہا ہے, انڈس ریور کا پتہ کرے, وہ کسی سبجیکٹ غفوری صاحب سے الگ کر لینا کہ وہ پوری قوم کی جنگ ہے. وہ کہتے ہیں ناٹ, انڈیا کہتا ہے ناٹ اے ڈراپ آف واٹر ٹو پاکستانیز, ایک قطرہ پاکستانیز کو نہ دو. وہ پاکستانی آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, فوج بھی ہے, سول بھی ہے. یہ سمجھیں, ہم نے یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں, چاہے پانی کی ہے, چاہے دہشت گردی کی ہے, چاہے بھارت کی ہے, پوری قوم کی جنگیں ہیں. اس کو نیشنل وار میں کنورٹ کریں. آپ جب نیشنل وار میں کریں گے نا, جو آپ کا سوال ہے کہ وہ جو دوائی دے رہا ہے وہ خود ہی پوچھے گا وہاں پر, بھائی تم کون ہو, اور اس کو جو اس کو غلط ایشو کر رہا ہے NIC یا پاسپورٹ, جو ان کو بھی فالو آپ نے کیا کسی کو؟ آج تک آپ تو پکڑتے نہیں ہے کسی کو, نہ سزا دیتے ہیں. آج سے اگر نہیں کیا کل, تو آج سے وہ تمام لوگ جو انڈائریکٹلی بھی دہشت گردی کو تقویت دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, ڈائریکٹ تو کر ہی رہے ہیں, ان کے خلاف, انڈائریکٹ والوں کے خلاف وہی قانون لگا دیں, ان کو وہی سزا دیں, ان کو پھانسیاں دیں, سزا عام پھانسیاں دیں, یہ پاکستان ٹھیک ہو جائے. مسئلے کا حل تو یہی ہے برگیڈیئر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں, تو میں سجیسٹ بھی کرتا رہتا ہوں, اور آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں سارے, آپ سب کو اکٹھا کر کے ان کو بٹھانا چاہیے اور آپ سے رائے لینی چاہیے, اور اس کو باقاعدہ طور پہ اس لائے عمل کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تھوڑا سا آپ بات کر لیتے ہیں, ہم مسلسل اس معاملے پر بھی بات کرتے ہیں. ایران اور امریکہ کی جو جنگ تھی وہ اب ختم ہوئی, اس کے باوجود جو دونوں سائڈ سے ایک سنگین دھمکیاں چل رہی ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا معاہدہ ہو گیا, MOU پہ آپ نے سائن کر دیا, اس کے بعد آپ کو چپ کر جانا چاہیے تھا, تھوڑا صبر کر لینا چاہیے تھا, لیکن بہت سنگین نتائج کی دھمکیاں دونوں سائڈ سے مل رہی ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں برگیڈیئر صاحب؟ اس جنگ میں, ایران اور امریکہ کی جنگ میں جتنا بڑا کردار پاکستان نے کیا ہے, پیس میکر, میڈیٹر, وہ سب کو پتا ہے. میرے دہرانے کی, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, کہ اب تک تو ساری دنیا کو پتا ہے, دنیا گانے آ گئے ہیں پاکستان کی تعریف میں. آپ تو وہ بات کریں نا جو لوگوں کو نہ پتا ہو, لوگ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے الحمدللہ کردار ادا کیا. سب کو پتا ہے. اب جو بات سمجھنے کی ہے نا, وہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو ایزی اور سادہ لفظ میں لا رہا ہوں. ایران کو لیکچر دکھانی پڑے گی اور امریکہ کو بھی پھر تحمل کرنا پڑے گا, لیکن ایران کو پہلے لیکچر دکھانے پڑے گی. یہ جو ایران کہتا ہے نا کئی باتوں پہ کہ وہ ہورمز میں ایسے اور اس میں ویسے, ایران کو یہ سوال, ایران کی لیڈرشپ کو یہ سوال کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ امن چاہتے ہیں یا جنگ چاہتے ہیں. جب آپ امن چاہتے ہیں نا تو آپ کو کافی چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. ظاہر ہے دوسری سائڈ بھی کمپرومائز, جو آپ کرتے ہیں دوسری سائڈ سے بھی کمپرومائز کرا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ اڑ جائیں یا اس پہ ہارڈ سٹانس لیں تو دوسری سائڈ بھی لیتی ہے. اٹ از لائک دس. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر یہ امن ہوگا تو اس میں ایران کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, ایران کے عوام کا. آپ دیکھیں سینکشنز لگی ہوئی ہیں, بہت سے مسائل ہیں, ان کو بے تحاشا پیسہ مل جائے گا جو ان کو روکا ہوا ہے, لمبی داستان ہے. بہرحال ایران کی اکانومی کو, ایران کے لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ بہت ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ جنگ بڑھے گی. اور اس میں بہت سے لوگ ممالک ہیں جو یہ جنگ چلانا چاہتے ہیں, کرانا چاہتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ پوچھیں نا کیا بات نہیں لوگوں کو پتا. لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ ایران کے اندر ایک مسئلہ ہے. ایران کے اندر مسئلہ ہے کہ وہاں ایک سنگل, امریکہ میں یا چلے پاکستان میں یا بہت سے ممالک میں, روس میں, ایک سنگل پوائنٹ ہے آف ڈیسیجن, حکومتی ڈیسیجن کا, یا ایک جگہ پہ ڈیسیجن ہو جاتی ہے ٹاپ لیول پہ. ایران میں یہ نہیں ہے. ایران میں جنگ کے لیے انہوں نے سسٹم ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا. وہ ٹھیک تھا جنگ لڑنے کے لیے, کہ ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہے کہ وہ پاور بڑھ گئی تھی ان کی, جس میں اسی وجہ سے وہ جنگ لڑتے رہے امریکہ کے خلاف. لیکن اب تو وہ امن کی طرف جا رہے ہیں نا, جانا چاہیے. تو اٹ ہیز ٹو بی سینٹرلائزڈ. ایرانین لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیجن. تو اس میں سب کا ووٹ ہوتا ہے یا سب کا انفلوئنس ہوتا ہے, IRGC کا اور باقی لوگوں کا بھی, ساروں کا, وہاں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ایران کو امن سوٹ کرتا ہے, ایران کو امن کرنا چاہیے. اور جب ایران امن کرے گا تو ٹرمپ تو ویسے نکلنا چاہتا ہے جنگ سے, وہ نکل جائیں گے, پھر جنگ ختم ہو جائے گی. تو برگیڈیئر صاحب یہ جنگ ختم ہوتی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اور ان کو ایک ہاٹ لائن بنائی تھی, انہوں نے MOU کے اندر ایک ہاٹ لائن بنائی تھی جس کے اندر انہوں نے آپس میں رابطہ کرنا تھا, بڑے سالوں کے بعد یا شاید پہلی دفعہ یہ بنا تھا. تو اس پہ رابطہ کر کے یہ معاملات اپنے ختم کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوشل میڈیا پہ پھر اور میڈیا پہ پھر اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے ہمارے لیے پرابلم بنتا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹس دینا شروع کیے ہیں, ادھر سے پیٹرول پھر بڑھ گیا ہے. تو یہ تو مزہ نہیں آ رہا, پوری دنیا کو یہ بے چین رکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
آپ یہ سمجھیں غفاری صاحب کہ ہمارا انٹرسٹ ہے، یعنی پاکستان کو اور ساری دنیا کا انٹرسٹ ہے کہ امن ہو. یا تو نا کہ صرف 4 ملکوں کا انٹرسٹ. نو، دی ہول ورلڈ وانٹس دس. پیٹرول کی پرائس ہے 500 اور اس کے 500 اور ریزنز ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، اس میں جو میں نے بات جہاں کو کہی تھی، آپ پہلے تو سمجھے نا کہ ایشو کیا، ہاٹ لائن کا ایشو نہیں ہے. وہ تو ہاٹ لائن کے تھرو بھی بات ہو سکتی ہے، کولڈ لائن کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. آج کل بات کرنا کسی سے مشکل نہیں ہے. یہاں پر میں بھی تو بات کر رہی ہے نا، کٹے نہیں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ بات ہو جاتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ایران نے رخ کیا کرنا ہے. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو اس کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتی ہے. یہ ایران کا مسئلہ ہے. یہاں کوئی بولتا نہیں ہے، پاکستان کا میڈیا بھی مس لیڈ کرتا ہے. دیکھیں، ہمارا کام ہے ایران کو سپورٹ کرنا کہ ایران پہ حملہ نہ ہو، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ایران کو سپورٹ کرنا کہ وہ لڑائی کو بڑھا دے. اس میں ایران، ہمارا تو نقصان ہے، ایران کا اپنا نقصان ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. تو اس کو جذباتی طور پہ نہ دیکھیں، اس کو جیو پولیٹیکلی، اس کو نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد کے لحاظ سے دیکھیں. ایران کا انٹرسٹ بھی ہے کہ امن ہو جائے، پاکستان کا انٹرسٹ بھی، امریکہ کا انٹرسٹ بھی ہے. مزے کی بات ہے، جو بڑی طاقت ہے پھر بھی اس کا انٹرسٹ. سر، ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ امن آئے. اس کے علاوہ تو یقین کریں ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں. نہ ہی ہمیں ایران نے دانے دینے، نہ ہمیں امریکہ نے دانے دینے. ہم تو چاہتے ہیں امن آئے تاکہ پوری دنیا اس سے خوشحال ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی لیے ہم نے اتنی کوشش کی ہے اور کوشش جاری ہے. اور اس میں جو ایک پازیٹو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ چاہتا ہے کہ، یعنی امریکہ مینس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کی بات کر رہا ہوں، کہ آف ریمپ مل جائے یا ایگزٹ اسٹریٹجی، جس کا مطلب ہے جنگ سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے امریکہ کو. اسرائیل سے لڑتا رہے یا کسی اور سے لڑتا رہے، کچھ اور کرتا رہے، چھوٹا موٹا چھوٹی لیول پہ وہ چلتے رہتے ہیں. کوئی 100% پیس نہیں ہو جاتی، لیکن مین وار جو ہے امریکہ ایران کی ختم ہو جائے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ایران کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، اور وہ دکھائے گا تو یہ مسئلہ چل پڑے گا امن کی طرف. تھینک یو سو مچ بریلوی صاحب. ہمیشہ آپ ماشاءاللہ بہت زبردست بات کرتے ہیں، اور آپ نے آج بھی پوری دلیلوں کے ساتھ ہماری عوام کو، ہمارے ویورز کو آپ نے اپنے آگاہ کیا. بہت شکریہ. تو ابھی جو بات ہم کر رہے تھے، ہم ایران اور امریکہ کی بات کر رہے تھے. اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ابھی تازہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ کی، عباس عراقچی کی سٹیٹمنٹ ہے. اس میں ان کا کہنا ہے کہ ایران نے اب تک مفاہمتی یادداشت پر عمل کیا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 9 کی خلاف ورزی کی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ یہ خلاف ورزی امریکہ کی جانب سے ہونے والی دیگر خلاف ورزیوں اور غلط اقدامات کا تسلسل ہے. معاہدے پر عمل درآمد صرف باہمی بنیادوں پر ہی ممکن ہے. تو یہ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ جو ہے صرف اپنی بات کرنے کی بجائے پوری دنیا کی بات کریں. اور ہم جب پاکستانی کے طور پر بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ابھی بلوچستان کے اندر مسئلہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم امن لانے کے لیے یہ آپریشن کر رہے ہیں. اور بلوچستان کی جب بات کی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم بابر یوسفزئی جو ہمارے بھائی ہیں اور وزارت داخلہ میں مشیر ہیں، ان کو ہم کیوں نہ ساتھ شامل گفتگو کریں. تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بابر. وعلیکم السلام غفاری صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے جناب. ادھر آپ کے پیچھے آپریشن شبان شروع ہوا ہے. غفاری صاحب، میں اصل میں جو ہے نا اپنے صوبے کی میڈیا پہ نمائندگی کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں اسلام آباد میں ہوں تاکہ پاکستان، پورے پاکستان کو بلوچستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا. دیکھ لیں، آپ تو بلوچستان میں تھے، پھر بھی ہم آپ کی آگاہی کے لیے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہوا ہے. باقاعدہ طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ 7 نیوز جو ہے وہ ہمارے بابر یوسفزئی کا ہے، اور وہ جب بھی چاہیں وہ اس کے اوپر آ کر بات کر سکتے ہیں. بہرحال ابھی بتائیں کیا پیش رفت ہے؟ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ماشاءاللہ بڑا زبردست آپریشن شروع کیا، اور اب تک کی کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا وہاں پر زمینی جو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے، اور دہشت گردوں کی کتنی حوصلہ شکنی ہوئی ہے؟ غفاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 7 نیوز نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کے اوپر بات کی ہے. بلوچستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو 7 نیوز نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ نیشنل میڈیا میں بلوچستان کو جتنی جگہ 7 نیوز پر ملتی ہے، میرا نہیں خیال کسی اور چینل پر ملتی ہوگی. اس پر میں حکومت بلوچستان کی طرف سے آپ کو شکر گزار ہوں. بالکل دیکھیں، 5-6 جولائی کو جو ہے سینیٹر خالد نے زیارت میں ہمارے مانگی پولیس اسٹیشن پمپنگ 3 کے اوپر حملہ کیا تھا. ہمارے بہادر پولیس کے جوانوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. 28 ہمارے جو ہے نا پولیس کے جوان اور آفیسر، جس میں 2 SHO بھی شامل تھے، انہوں نے جاوا مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے آخری گولی تک ان خوارج کو سبق سکھایا اور جام شہادت نوش کیا. پہلے دن جو تھے کوئی 19 خوارجوں کو جانوں واصل کیا گیا. اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کوشاں ہے، تمام پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی، اور یہی فیصلہ ہوا کہ کسی بھی دہشت گرد کو بلوچستان میں پنپنے نہیں دیا جائے گا. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جو ہے
इंशाल्लाह ऑपरेशन किया जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन शाबान का आगाज किया गया। अब तक 5 दिन में मजमूई तौर पर 88 ख्वारिज को जानों वासिल। मैं अपडेट कर देता हूँ बाबर साहब, ये अभी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट मेरे सामने बिल्कुल मोबाइल पे चल रही है। अभी मजीद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्द मारे गए और अब ये तादाद जो है 88 से 95 तक जा पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और सफर पर हूँ तो शायद मुझे भी अपडेट नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपडेट किया। बिल्कुल 95 दहशतगर्दों को जानों हासिल किया जा चुका है और ये फैसला किया जा चुका है कि किसी को भी पाकिस्तान के अमन पर हमलावर होने नहीं दिया जाएगा, किसी को भी बलूचिस्तान के अमन पर हमलावर नहीं होने दिया जाएगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एपिक्स में बलूचिस्तान के हवाले से सब फैसले किए और ये फैसले जो है वक्त की जरूरत है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर, पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर दुश्मन को शिकस्त देगी। लेकिन गुज़िश्ता साल मार्का हट के बाद जिस तरह से भारत ने अपने फितनों को बलूचिस्तान में एक्टिव किया है, उनकी फंडिंग बढ़ाई है, उनके पैसे बढ़ाए हैं और भारत यही चाहता है कि बलूचिस्तान का अमन खराब हो, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज हो, इसलिए वो अपने फितनों को बाबर भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मकसद ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। तो ये जो हमारा वो उनको पता है ना कि ये हमारे वो नाजुक हिस्से हैं जिनको हम आराम से टच कर सकते हैं। अब हमने अपने नाजुक हिस्सों को वो करना है, बचाना है और उसके लिए ये ऑपरेशन बहुत जरूरी था। और अभी थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर नादिर मीर मेरे साथ थे, ये बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आप वहां पे बैठे हुए हैं तो आप बेहतर तौर पर जानते होंगे कि ये जो कार्रवाई है इंशाअल्लाह इससे बहुत जबरदस्त नतीजे आएंगे। जी बिल्कुल, इससे जो है दहशतगर्दों का किला गुमा होगा और जो भारत की जो प्रॉक्सीज है उनको हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपनी ने वाज़ेह जवाब दे दिया है कि हम पाकिस्तान के अमन पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की सालमियत पर दिफा पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनसे जानों हासिल किया जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में भी मजीद तेजी आएगी। और जिस तरीके से हमारी अफवाज पाकिस्तान FC ऑपरेशन कर रही है, आप देखेंगे कि मुल्क के दुश्मन जो कुव्वतें हैं उनके एक एक करीने को, एक एक एजेंट को, एक एक सहूलतकार को चुन चुन कर इंशाल्लाह मारा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान फ्रंट से पाकिस्तान में लीड कर रही है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इसमें कुर्बानियां दे रही हैं। मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को, अफवाज पाकिस्तान को, FC को, पुलिस को खिराज तहसीन पेश करूंगा, सलाम पेश करूंगा कि वो पाकिस्तान के देर पामन के लिए, बलूचिस्तान के देर पामन के लिए दिन रात अपनी कोशिशें और काबिशें जारी रखे हुए हैं। बाबर साहब, अभी हमें थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब और मैंने इस बात के ऊपर भी वो थोड़ा डिस्कशन की कि वहां पे जो सहूलतकार हैं उसका कलाकर्मा भी उतना ही जरूरी है जितना दहशतगर्द का। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या लाएअमल बनाया है? जी, उस दिन जो फील्ड मार्शल साहब आए थे और वजीर आजम साहब आए थे, हमारे वजीर आला बलूचिस्तान से फराज मुफ्ती भी उस इजलास में थे, उसमें यही फैसला हुआ कि सहूलतकारों को भी अब उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो सियासी सहूलतकार हो, चाहे वो कारोबारी सहूलतकार हो। इनको जो भी इनकी सहूलतकारी कर रहा है, मावनत कर रहा है, उसको जो है ना जानू हासिल किया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब आप देखेंगे बस बहुत हो गया, हम पाकिस्तान की सालमियत पर, दिफा पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान हमारी रेड लाइन है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के दिल के ऊपर वार करे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ये जितने सहूलतकार हैं इनको भी निशान इबरत बनाया जाएगा और दहशतगर्दों के जितने ये आका बैठे हैं हम इन्हें वाज़ेह पैगाम देंगे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ना आप पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान की शाना बचाना है और हम अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं। हम अपने मुल्क की सालमियत को जो है ना वो मजबूत बनाना भी जानते हैं और इंशाल्लाह अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन हो, उन सब को हम भरपूर जवाब। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाबर यूसुफजई साहब, हम आपको और आपकी जो पूरी टीम है जो इस तमाम तर उसके अंदर काम कर रही है, इस मुश्किल हालात में हम आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से खिराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह आप दिन रात वहां के अमन को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपका भी उतना ही किरदार है कि आप भी मिलकर ये सारा काम करें, क्योंकि FC हो हमारी अपनी है, सिक्योरिटी फोर्सेस दीगर हो, रेंजर्स हो हमारी अपनी है, पुलिस हो आपकी जो अंडर आपके काम करती है वो हमारी अपनी है और आर्मी तो हमारी है ही अपनी। तो इस तरह हम आप तमाम पूरी टीम को हम 7 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पूरी आवाम की तरफ से शाबाश भी देते हैं और आपके हौसला उसके लिए बुलंदी के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तकामत दे। बहुत शुक्रिया बाबर यूसुफजई, आप हमारे साथ थे और हमारी तरफ से ये मैसेज आपको हमने कन्वे कर दिया। और ये वो जज्बा है बलूचिस्तान की अवाम का और बलूचिस्तान के लोगों का कि वो इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस से तामन भी कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो अमन लाने की कोशिश है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए की जा रही है, ना कि इसका कोई और मकसद है। जब
تمام تر یہ جو درندے جو چھوڑے گئے ہیں ہمارے بلوچستان کی عوام پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے اداروں پر حملہ کرنے کے لیے، ان کا کلا کما نہیں ہوگا، وہاں پر امن نہیں آئے گا۔ تو اس تمام تر صورتحال میں بلوچستان کی عوام کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو فراخ دلی ہے اس کا مظاہرہ کریں، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جہاں پر نظر آئیں یہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشان کر سکتی ہیں، تو اس میں عوام کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ مجھے کہیں کوئی نظر آئے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کروں، میں اس کو اپنے جو ادارے ہیں ان تک پہنچاؤں وہ انفارمیشن۔ تو وہاں پہ 15 پہ کال کریں، اپنا جو بھی آپ کے کال نمبر دیے گئے ہیں اس کو ہیلپ لائن دی گئی ہے، وہاں پر آپ رابطہ کر کے بتائیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے، اور آپ کو نئی پریشانی ہوئی تو آپ کے کسی اپنے کو پریشانی ہو سکتی ہے ان درندوں کی وجہ سے، تو وہ آپ جب تک ہائی لائٹ نہیں کریں گے اوپر پہنچائیں گے نہیں، تو انفارمیشن سورس آف انفارمیشن ہماری عوام ہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بھیڑیے جو ہیں وہ پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں، وہ جب ہم سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جو یہاں پہ رہ رہا ہے اور وہ انفارمیشن اس طرح کی لے رہا ہے جو کہ ہمارے اداروں پر حملہ ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، یا کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کو ضرور اپنے جو آپ کا جو بھی ہیلپ لائن ہے وہاں پر بلوچستان کے اندر اپنی پولیس کو بتائیں، اپنے اداروں کو بتائیں، تاکہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے، اور وہاں پر امن لانے کے لیے جو ہمارے کوشش کر رہے ہیں ہمارے جوان، ان کا نقصان کب ہو بلکہ انہی کا نقصان ہو جو نقصان پہنچانے یہاں پر آئے ہیں، جو اس خطرناک ارادے کو لے کر ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال ہم ہمیشہ دعا گو ہیں اپنے ان جوانوں کے لیے جو اس وقت لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے دیر پا امن کے لیے، کیونکہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، آزاد جموں کشمیر ہو، یا پھر گلگت بلتستان ہو، کہیں پر بھی بد امنی ہوتی ہے تو اس کا لنک ہر پاکستانی پر ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ خلاف توقع ہے تو اس کو تدارک کرنے کے لیے اداروں کو سپورٹ کریں، اور اب یہی ہم دعا لے کر جائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستانی جہاں پر ہیں وہ خوش رہیں، اور پاکستانیوں کی خوشی کے لیے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ جس طرح سرگرم ہیں ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہماری پاک افواج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام ہمیشہ دعا گو ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔